بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ النحل ہم پڑھ رہے ہیں اور آج جو رکوع پڑھیں گے وہ آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 83 تک ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، جیسا کہ گزشتہ رکوع میں بھی بیان کیا گیا، تاکہ بندے اللہ کی قدرت اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور پھر ان شکر ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی اور بہت ہی بے حقیقت ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر اس زندگی کو تم شکر کے ساتھ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی برسات کرے گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے یا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سب سے پہلے نعمتوں کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے یہ یاد دلا رہا ہے کہ یہ جان لو، یہ ذہن میں رکھ لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کسی چیز پر تم اپنا حق نہیں جتا سکتے، کسی چیز کو تم نے پیدا نہیں کیا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس کو ویسا ہونا چاہیے، تمہیں بولنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے دیا تو اس کا شکر ہے، دے دیا، نہیں دیا تو تمہارے پاس کچھ بولنے کی گنجائش نہیں۔ تم کوئی چیز پیدا کرو، اس کے بعد پھر کچھ بولو، جب تمہارا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر تم کو بولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھ لو، جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے، کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اب حکم بھی اللہ کا ہی چلے گا۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب۔ اب تمہاری زندگی دنیا میں زیادہ سے زیادہ موت تک ہے، جب تمہیں موت آئے گی تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اور اگر تمہاری بڑی طویل عمر بھی دے دی جائے، 1000-2000 سال کا بھی تم کو کر دیا جائے، تب بھی تو تمہیں مرنا ہے۔ اور آدمی، انسان زیادہ سے زیادہ کب تک رہ سکتا ہے؟ وہ تو قیامت کے دن تک ہی رہے گا، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو قیامت کا معاملہ ہے یہ بھی اس قدر تیزی کے ساتھ آنے والا ہے کہ جب قیامت شروع ہوگی نا تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے قیامت آ جائے۔ پلک جھپکنے سے پہلے دنیا چل رہی تھی اور پلک جھپکتے ہی دنیا قیامت قائم ہو جائے، تم کو موقع بھی نہیں ملے گا بعد میں کچھ کرنے کا۔ موت بھی ایسی ہی ہے اور قیامت بھی ایسی ہے۔ موت تو دنیا میں آتی رہتی ہے، لوگ مرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو اب پیدا ہونے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اب فائنل ہوگا۔ تو وہ فائنل حکم بھی اللہ تعالیٰ کا جو آئے گا وہ اطلاع دے کر نہیں آئے کہ کل صبح قیامت آنے والی ہے، تیار ہو جاؤ، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ آئے گی اور ایک لمحے میں آ جائے گی، کلمح البصر، جیسا تیزی سے آنکھ تمہاری جھپکتی ہے ایسا کر دیے اور پلک جھپکی اور تھوڑی دیر میں ختم۔ او ہوا اقرب، بات سمجھانے کے لیے پلک جھپکنے کی بیان تو کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت آنے کا جو مرحلہ ہے دراصل اس سے بھی کم وقت میں ہوگا۔ پلک جھپکنے کے لیے انسان کو جتنا وقت لگتا ہے وہ بھی زیادہ وقت ہے، اس سے کم وقت میں قیامت آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت کے سامنے ایسا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنی تخلیق پر غور کرو، تم کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہاں سے نکالا؟ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں سے تم کو نکالا، کوئی آسمان سے اتر کے تم نہیں آئے، کوئی الگ طریقے سے تمہاری پیدائش نہیں ہوئی، تمہاری ماں کے پیٹ میں سے تم کو نکالا۔ لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے،
تم کو خود اپنی خبر نہیں تھی، تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کہاں رہتے ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے والے ہو، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں پتا تھا۔ لا تعلمون شیئا، کچھ خبر نہیں تھی۔ اس حالت میں تم دنیا میں آئے، تم کو اپنے اوپر بھی اختیار کچھ نہیں تھا۔ آج تم اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھاتے ہو، اس وقت تو اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھانے کا بھی کوئی چانس نہیں تھا۔ ایسی حالت میں تم پیدا ہوئے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنایا، تمہارا نظام جسم کام کرنے کے قابل بنا، پھر تم بڑے ہوئے، سمجھ آئی، اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل بنے۔ یہ آہستہ آہستہ ہوا۔ آج تم اکڑتے ہو کہ ہم کچھ ہے، ذرا کچھ سالوں پہلے جا کر اپنے آپ کو دیکھ لو تو تم کیا تھے۔ لعلکم تشکرون، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ جو کچھ نہیں تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بنایا، اگرچہ کہ اب جو تم کچھ بنے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں ہو، لیکن پھر بھی تمہارے ذہن میں، تمہاری سوچ میں تم کچھ ہو نا، تو یہ بھی تم کچھ کیسے بنے؟ اللہ کے بنانے سے بنے۔ تم بیٹھے ہو یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے، تم دیکھ پا رہے ہو یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ایک حصہ ہے، تم سوچ رہے ہو یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ایک حصہ ہے، تم زندگی گزار رہے ہو یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا حصہ ہے۔ ایک ایک چیز پر غور کرو، تم کو سمجھ میں آئے گا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی سب کچھ کر رہے ہو۔ تمہارے پاس کچھ نہیں رہ سکتا، پھر بھی بہت کچھ تمہارے پاس ہے، جبکہ سب اللہ کا ہے۔ ابتدا میں بتا دیا گیا کہ اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ تمہارا اپنا جسم وہ بھی اللہ کا ہے، تمہاری اپنی سوچ وہ بھی اللہ کی ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تو کچھ نہ ہونے کے باوجود جب سب کچھ تمہارے پاس ہے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ ان چیزوں کو یاد رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ نے دیا ہی اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا پرندوں کی طرف؟ پرندوں کو ہی دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے جو پرندے بنائے ہیں کیسے مطیع اور فرما بردار بن کر آسمانوں میں اڑ رہے ہیں۔ اب پرندوں کو تو کوئی عقل نہیں ہے، پرندوں کے پاس تو کوئی روح نہیں ہے، لیکن پرندے جو زندگیاں بسر کر رہے ہیں ہواؤں کے اوپر اڑتے ہوئے، کوئی تو ہے جو ہواؤں کے اوپر ان کو سنبھال کر اڑا رہا ہے۔ ان کو دیکھو آسمان کی فضاؤں میں کیسے اڑ رہے ہیں، گرتے کیوں نہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، کوئی چیز ان کو تھامے ہوئے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ان کے پروں میں وہ طاقت دی گئی ہے، ان کو شکار کرنے اور ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کی جو صلاحیت دی گئی ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ان کو تو کچھ بھی خبر نہیں ہے، وہ تو انسانوں کی طرح سمجھ اور عقل بھی نہیں رکھتے، لیکن اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں نا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ سب کھلی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ جن کے اندر ایمان ہی نہیں ہے ان کو یہ سب دیکھ کر بھی کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آدمی ایروپلین میں سفر کرے تو سفر کی دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہواؤں کو مسخر نہ کیا تو پلین کہاں سے اڑ پائے گا۔ پلین میں اڑتے وقت بھی یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کیا، پھر ہواؤں کے اوپر پلین کو اڑان کی اجازت دی، تب پلین اڑ پا رہا ہے، نہیں تو پلین اڑ بھی نہیں پائے گا۔ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ جس طرح سے بنایا، اس آیت کو لے کر محققین نے جو تحقیق کی، کچھ لوگ لمیٹڈ تحقیق کرنے والے تھے، کچھ لوگوں نے گہرائی میں جا کر تحقیق کی۔ جو لمیٹڈ تحقیق رکھتے تھے، ہواؤں کے اثرات کو جانتے تھے،
وہ زیادہ سے زیادہ پتنگ اڑانے پر اکتفا کر بیٹھے۔ ہوا کس سمت جا رہی ہے، پتنگ اڑا اڑا کر خوش ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ لیکن لوگوں نے پلین بنانا سیکھا، لیکن لوگوں نے جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے تھے، تحقیق انہوں نے گہری کی، انہوں نے پلین کی ایجاد کر دی، اب ہوا میں خود اڑ رہے ہیں۔ ایک قوم ایسی تھی جو پتنگ اڑانے پر اکتفا کر بیٹھی، لیکن ایک قوم ایسی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو انسانوں کے جو مسخر کیا ہے اس کی تحقیق کرتے ہوئے ایروپلین کی ایجاد کر۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے ہی بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں کے اندر سکون اور آرام۔ تم اپنے گھر کو جا کر جو آرام اور سکون حاصل کرتے ہو یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ مضبوط گھر حاصل نہیں ہے، وہ ٹینٹس بنا کر رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جانوروں کے چمڑے ایسے فراہم کیے کہ انہوں نے جانوروں کے چمڑوں کا استعمال کر کے مضبوط ٹینٹس بنائے اور وہاں پر آرام سے رہنے لگے۔ تستخفونہا، اب تستخفونہا کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو بہت ہلکا پھلکا اپنے استعمال کے لیے پاتے ہو۔ دیکھیے، انسان کو جب سردی ہوتی ہے، جب وہ سردی سے بچنا چاہتا ہے تو موٹی موٹی بلانکٹ، موٹی موٹی رضائی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے بہت وزن ہوتی ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے چمڑوں میں ایسا اثر پیدا کیا ہے کہ وہ پتلے چمڑے ہوتے ہیں، ہلکے پھلکے، لیکن ایسی گرمی دیتے ہیں کہ انسان کو موٹے موٹے رضائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیکٹس بنائے جاتے ہیں، سویٹرز بنائے جاتے ہیں، کیا کیا نہیں بنایا جاتا، ٹینٹس بنائے جاتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے۔ ہوتے تو بہت ہلکے پھلکے ہیں، باریک ہوتے ہیں، لیکن گرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ پھر دوسرے معنی تستخفونہا کے یہ بیان کیے گئے ہیں، تم اس کو معمولی خیال کرتے ہو۔ بہت ساری اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جس کو ہم بہت معمولی خیال کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو فری میں مل گئی ہیں اور ہر کسی کو حاصل ہے، تو اس کو نعمت سمجھنے انسان تیار ہی نہیں ہے۔ جیسے انسان کا حرکت کرنا ہے، یہ خود نعمت ہے۔ فالج کے مریضوں کو دیکھو، وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ پاؤں ہے، ہاتھ ہے، جس سے آپ استعمال کر کے اپنے کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھ رہے ہیں، کان ہیں، سن رہے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو بچپن سے یہ نعمتیں بغیر مانگے، بغیر کوشش کیے مل گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو دے رکھی ہے، اس لیے آپ اس کو نعمت سمجھنے تیار ہی نہیں ہیں۔ معمولی خیال کرتے ہو، لیکن معمولی نہیں ہے، ایک ایک نعمت بڑی بڑی نعمت ہے۔ آپ کی آنکھیں ہی کروڑوں کی ہیں۔ اب آنکھوں کی جو اہمیت ہے آپ کی، اس کا اندازہ آپ خود کر لیجئے کہ اگر کسی نے آپ سے کہا کہ میں 2 کروڑ روپے دیتا ہوں، آپ اپنی دونوں آنکھیں مجھے نکال کر دے دیجئے، آپ دینے تیار ہو جائیں گے؟ نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی آنکھیں کروڑوں کی ہے۔ آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کا پیٹ، آپ کا دل، آپ کا دماغ 200 کروڑ بھی دینے کو تیار ہو جائے تو آپ دل نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے مر جائیں گے۔ مر جانے کے بعد پھر یہ کروڑوں کی دولت لے کے کریں گے کیا؟ جان ہے تو جان ہے۔ تو آپ دیکھیے، صرف آپ کے اپنے جسم کے اندر آپ کو کروڑوں کی دولت ملتی ہے، اللہ نے دے دی ہے فری میں، بغیر مانگے، لیکن آپ اس کی قدر نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے۔ یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اور ان سہولتوں سے، ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں، آپ استفادہ کرتے ہیں، سفر کے دوران بھی اور اقامت کے دوران بھی، گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی اور باہر جاتے وقت بھی۔ اب دیکھیے، یہ ہلکے پھلکے چمڑے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، اتنے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، اتنے گرم ہونے کے باوجود کہ آپ آرام سے اپنے جسم پر ڈال کر نکل جاتے ہیں۔ سفر میں اس کو اٹھا کر لے جانا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا، بھیڑوں کے چمڑوں سے جو صوف نکلتا ہے، صوف کی جمع ہے اسواف، انگلش میں کیا کہتے ہیں صوف کو؟ وول۔ آپ کی جسم کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو صوف دے دیا ہے،
تاکہ آپ اپنے لیے اس کو سردی سے بچنے کا لباس بنائیں۔ وہ اوارہا، اور اوار کہتے ہیں اونٹ کی چمڑے کو، اونٹ کے بالوں کو، وہ بھی استعمال میں آتے ہیں انسانوں کے۔ وہ اشعارہا، اشعار بال کو کہتے ہیں، یہاں پر بکریوں کے بال مراد ہے۔ تو جانوروں کے بال بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو وہ بھی انسانوں کے لیے دیے تاکہ انسان اس کا استعمال کرے، اثاثہ اپنی ضرورت کی چیز بنائے، اپنا گھریلو سامان بنائے۔ ومتاعا الی حین، لیکن یہ ساری نعمتیں دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تم کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، ہر ضرورت کا سامان فراہم کیا ہے، لیکن یاد رکھو یہ ساری استعمال کی چیزیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہی ہیں، پرماننٹ نہیں ہیں۔ ایک تو ان چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی، اور اگر ان کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی تو تمہاری ایکسپائری ڈیٹ ہوگی۔ ساری چیزیں ٹیمپرری اور عارضی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ ہی نے بنائے ہیں تمہارے آرام کے لیے سائے۔ چلچلاتی دھوپ، راستے میں چل رہے ہیں، اس وقت تم کو پتہ چلے گا سایہ کتنی اہم چیز کا نام ہے۔ ابھی تو تم کو سائے کی قدر نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ سائے میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن چلچلاتی دھوپ میں، ریتیلی زمین میں اگر تم پیدل پیدل چل رہے ہو 50 ڈگری 60 ڈگری ٹیمپریچر میں، اس وقت اگر کہیں سایہ نظر آئے تو تم کو کتنی بڑی نعمت سمجھ میں آتی ہے، تب اندازہ ہوگا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اب اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، اور پہاڑی سفر اگر تم کر رہے ہو تو اس وقت پہاڑوں کے اندر جو غار ہوتے ہیں وہ تمہارے ریسٹ کرنے کے لیے کتنے کام کے ہوتے ہیں، تم کو اب اندازہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کا سفر کرو تب پتہ چلے گا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور ایسے لباس تم کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور کچھ ایسے لباس بھی دیے ہیں جو تکلیف کے وقت پہ، لڑائی کے وقت پہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ مضبوط زرہیں اور دیگر قسم کے جو لباس ہیں انسان جنگ کے دوران پہن کر جاتا ہے، اور اس سے تمہاری حفاظت ہوتی ہے۔ کیا کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے، جہاں جہاں تم کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے فراہم کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور اس کی اطاعت کو قبول کرو، اکڑو نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اتنا سب کچھ یاد دلانے کے باوجود اگر یہ لوگ پیٹ پھیر کر چلے جائیں، نظر انداز کر دیں، اے نبی آپ کی ان یاد دہانیوں کے باوجود یہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ پریشان مت ہو۔ یہ مت سمجھو کہ میں نے تبلیغ کا حق شاید ادا نہیں کیا، اس کی وجہ سے لوگوں کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے، یہ مت سمجھیے۔ آپ کا کام تو پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، باقی ان کو چھوڑ دیجئے اپنے حال پر، باقی جو کرنا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے۔ یعرفون نعمت اللہ، اب یہ لوگ ہیں جو کافر لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ بیان کرتے فرماتا یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اللہ کی ان نعمتوں کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ان کو سب پتہ ہے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ثم ینکرونہا، لیکن اپنی خباثت کے وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ دل میں تو ہے کہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، لیکن خباثت باطنی ان کو ماننے کی طرف نہیں لاتی، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے زیادہ تر ایسے ہی کافر ہیں۔ اور کافر کے دو معنی ہیں، ایک تو جو کفر کرتا ہے وہ کافر، ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرے وہ کافر۔ دوسرے معنی میں کافر ناشکرے کو بھی کہتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے وہ بھی کافر ہے اللہ کی نظر میں۔ دراصل ناشکری کے لفظ سے ہی بنا ہے کافر لفظ۔ تو اگر تم ناشکرا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارا شمار بھی کافروں میں ہو جائے۔
صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین آمین والحمد للہ رب العالمین.